صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری ریویژن کلاس کا پہلا حصہ ہے سورہ مریم۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، اور اس کی وجہ شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت حبشہ سے پہلے ایک زاد راہ کے طور پہ مسلمانوں کے لیے اتاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب پتہ تھا کہ مسلمانوں کو یہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی، اور ہجرت کے بعد حبشہ میں پہلا وفد جائے گا۔ اور حبشہ میں چونکہ اس وقت عیسائیت کی حکومت تھی، نجاشی تھا، تو نجاشی کو مسلمانوں کو عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی یہ صورت اتار دی، اور جس وقت ہجرت حبشہ ہوئی، پہلی ہجرت میں تو 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں، دوسری میں تقریباً کوئی 80 مرد اور 11 عورتیں تھیں۔ حال یہ ہوا کہ سارے لوگ چلے گئے، صرف کچھ 40 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ جب رہ گئے تو جب ہجرت حبشہ ہوئی تو پھر گھر گھر میں کوہرام ایک مچا، کیونکہ ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد وہ اس ہجرت کا حصہ تھا۔ کسی کا بیٹا، بھائی کی بیوی، کسی کی اسی طرح جب وہ چلے گیا تو پھر لوگ اکٹھے ہوئے کہ چلیں ان کو جا کے لے کے آئیں۔ ایک وفد بھیجا گیا، عبداللہ بن ربی جو ابو جہل کا ماں جایا بھائی تھا، اور عمرو بن عاص جو بعد میں اسلام کے بڑے سپہ سالار بھی بنے۔ ان دونوں میں کی قیادت میں ایک وفد بھیجا گیا، جس نے جا کے نجاشی کے دربار میں پہلے تو لوگوں کو، پادریوں کو اور دوسرے درباریوں کو تحائف شائف دیے تاکہ ہماری فیور میں بات کرنا، اور پھر کہا کہ ہمارے کچھ مجرم یہاں پہ بھاگ کے آ گئے ہیں تو ان کو ہمارے ساتھ واپس کیا جائے۔ تو نجاشی نے کہا کہ میں ان کا موقف سنے بغیر نہیں دوں گا۔ جب موقف سنا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنا موقف بیان کیا کہ ہم گمراہیوں میں مبتلا تھے، ہم بتوں کو پوجتے تھے، ہم میں ایک نبی آیا، اس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، تو ہم اپنی قوم کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے یہاں پہ ہجرت کر کے آئے ہیں، تاکہ ہم امن و چین سے اللہ کی عبادت کر سکیں اور ان گمراہیوں سے بچ سکیں۔ نجاشی نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اٹیمپٹ کی، انہوں نے کہا کہ پوچھئے ان سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے۔ پھر مسلمانوں کو بلایا گیا دربار میں، پوچھا گیا، آپ نے سورہ مبارکہ کی آیات کریمہ تلاوت کی اور کہا کہ پوچھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے۔ کہا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، روح اللہ تھے اور کلمت اللہ تھے۔ تو نجاشی نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا کہ جتنا آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے زیادہ نہیں تھے، وہ اتنا ہی تھا جتنا آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اس کی شان نزول تھی، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ وہ بات کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز ہیں، ان کے مطالب و معنی بھی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لوگوں نے اس کے اوپر کچھ ریسرچ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کے معنوں کا نہیں پتہ۔ یہ بھی قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی لوگوں کو نہیں پتہ اور وہ نہیں کھلے۔ انشاءاللہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ان الفاظ کے معنی کھولیں گے۔ یہ سورہ مریم کا یہ انفرادیت ہے کہ یہ 5 حروف پہ مشتمل حروف مقطعات صرف اسی سورت کا خاصہ ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ شورہ میں وہ ہے، لیکن وہ بھی ہا میم اور پھر عین سین کاف کے ساتھ وہ آئے ہوئے ہیں۔ وہ علیحدہ 2 آیتیں ہیں۔ یہ ایک ہی آیت میں 5 الفاظ، یہ صرف اسی سورہ مبارکہ کا خاصہ ہے، اس کی انفرادیت ہے۔ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر کیجئے، ذکر بیان ہے رحمت تیرے پروردگار کی رحمت کا اپنے بندے زکریہ پر۔ اب یہ کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ اس لفظ کو، ذکر کو اذکرو کے نام میں کہ یاد کرو اپنے پروردگار کی رحمت جو اس نے اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پہ کی۔ ہمیں یہ کیوں قصص الانبیاء، کیوں قصے سنائے جاتے ہیں انبیاء کرام کے؟ اس لیے کہ ہم اس میں سے نصیحت پکڑیں، ہم اس میں سے سبق جانیں کہ ان کا سیدھا راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، ان پہ چل پہ وہ کامیاب و کامران ہوئے، تو وہی تمہارا کامیابیوں کا راستہ ہے۔ ان کو وہ مثالیں کیوں دی جاتی ہیں؟ ماؤں اپنے بچوں کو ماؤں چاچوں کی یا مثالیں کیوں دیتی ہیں؟ اس لیے کہ جو کامیاب ایگزامپلز ان کے سامنے ہوتی ہیں، انہی کا راستہ اپنانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ تھا، اس طرح کرو گے تو تم بھی اسی طرح کامیابی۔ اسی لیے انبیاء کرام کے قصے بھی ہمیں اس لیے وہ بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم اس کو وہ دیکھ سکیں، اس راہ کو پکڑ سکیں۔ اب بات یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، لیکن یہاں پہ زکریا علیہ السلام کا تذکرہ پہلے کر دیا گیا۔ ذکر رحمت ربک
عبدہ زکریا، ذکر کیجئے، بیان ہے، ذکر ہے رحمت پروردگار کا، تیرے پروردگار کا اپنے بندے کے اوپر۔ اب اپنا بندہ عبد لفظ سے ہے، عبد میں تمام عبادت کرنے والے، تمام بندے، اسی میں جو ہے وہ پھر سارے کی ساری جتنی مخلوقات ہیں، جیسے جو شعور رکھتی ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، ان سب میں سے اگر کسی کو اللہ میاں یہ کہہ دے عبدہ میرا بندہ، تو وہ بندہ تو پھر کامیاب ہو گیا۔ اور یہی خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو ہے وہ حاصل ہے۔ آپ کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا عبدہ، کہ میرا بندہ۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا ذکر کیجئے اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی، اب وہ کیا رحمت تھی؟ کیا رحمت کیا تھی؟ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب پکارا اس نے اپنے پروردگار کو خفیہ آواز سے، چپ کے سرگوشی میں پکارا۔ اب کیا پکارا؟ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کے جو ہے وہ خالو تھے آپ، اور مریم علیہ السلام کو وقف کر دیا گیا تھا اس بیت المقدس کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، وہاں پہ عبادت گار، وہ اکثر اسی میں جو ہے وہ معتکف رہا کرتی تھی اور اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں، اور آپ کی پرورش، آپ کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام پہ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے جاتے، اس کے کمرے میں جاتے، ان کے حجرے میں جاتے، تو دیکھتے وہاں پہ بڑے سے بہت سارے بے موسمی پھل، بے موسمی کھانے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ پوچھتے اس سے کہ یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ تو مریم علیہ السلام فرماتی کہ یہ سب کچھ میرے پروردگار کی رحمت سے آیا، یہ بے موسمی پھل، یہ سب کچھ اس اللہ کی طرف سے آیا۔ جب یہ دیکھا تو دل میں ایک خواہش ابھری۔ خواہش کیا ابھری؟ وہی رحمت جس کا تذکرہ جو ہے وہ اگلی آیت کریمہ میں کیا جا رہا ہے کہ اللہ میاں اس کو دے سکتا ہے۔ اب وہ اس وقت تک بال ان کے سفید تھے اور ہڈیاں جو ہیں وہ بالکل کمزور ہو چکی تھیں، بیوی آپ کی بانج تھیں، پوچھا اس کو اللہ بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے اس عمر میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ ہے وہ ندا، یہ ہے وہ خفیہ دعا جو کی تھی۔ اذ نادا ربہ، جب پکارا اس نے اپنے پروردگار کو، ندا خفیہ، خفیہ آواز میں، چپ کے۔ اللہ سے سرگوشی کرنا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کو بہت پسند ہے۔ کہا کہ جو شخص اپنے گھر والوں کی موجودگی میں، سوئے ہوئوں کی موجودگی میں اللہ کے لیے اٹھے، اللہ کے سامنے بیٹھے، اللہ سے سرگوشیاں کرے، اللہ سے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے میرے رب، تو اللہ کہتا ہے لبیک، اللہ اس کی سنتا ہے، اللہ کو پسند ہے۔ تو چپ کے کیوں؟ اگر اونچی آواز میں کریں گے تو دوسرے سے لوگ سن لیں گے، اور دوسرے لوگ سنیں گے اچھا یہ بابا سے ٹھیا گیا، اس عمر میں کیا مانگ رہا ہے، یا ویسے بھی ہم نے کچھ مانگنا ہو تو دوسرا سنے گا تو پھر اس کو جو ہے ہماری کمزوریوں کا، ڈیفیشنسی کو پتہ چلے گا۔ اور دوسرا ہم سے اللہ کا ہے کہ اللہ دوسروں سے مانگو، دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندہ کرتا ہے۔ اللہ سے مانگو تو اللہ دیتا بھی ہے، اور اللہ جو ہے وہ اس سے بڑھ کے دیتا ہے جو کہا گیا ہے۔ جب پکارا اس نے چپ کے اپنے پروردگار کو، کیا پکارا؟ کالا، کہا، ربی، اے میرے پروردگار، انی وہن العظم، بے شک وہن ہوتا ہے کمزور ہو جانا، بسیطہ ہو جانا، کمزور ہو گئی ہڈیاں منی میری، واشتعل الراس شیبا، اور میرے سر بھی جو ہے وہ اب سفید ہو گیا، سر بھی شعلہ مارنے لگا، بالکل چٹا سفید بالوں جو ہے وہ ہو گئی۔ ولم، اور نہیں، اکن، میں رہا، بدعائک رب شقیہ، اور میں تو آپ سے کبھی بھی مانگ کے نامراد نہیں ہوا، میں مایوس نہیں ہوا، میں نے جب بھی آپ سے مانگا ہے اللہ تو ہر چیز جو ہے وہ مجھے ملی ہے۔ اب تو میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، سر بھی جو ہے وہ شعلہ مارنے لگ پڑا ہے، سفید ہو گیا ہوا ہے۔ وَإِنِّي، اب دعا کیا تھی یہ سب کچھ کہنے کے بعد؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَّ، اور مجھے ڈر لگتا ہے اپنے پیچھے والوں سے، جو پیچھے رشتہ دار ہیں مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، من ورائی، جو مجھ سے پیچھے ہیں، وَكَانَتْ امراتی، اور ہے بیوی میری، آکرہ، بانجھ، فَحَبْلِي، پس دے مجھے، عطا کر مجھے، من لدنک ولیہ، اپنے ہاں سے وارث دے دے مجھے اپنا وارث جو ہے وہ اپنے ہاں سے دے دے۔ اب ان کو کس بات سے ڈر لگتا تھا؟ ان کو کوئی، اب کس لیے مانگا تھا؟ یارثنی، وہ وارث ہو میرا، و یارث ہو، اور وہ وارث ہو، من آل یعقوب، آل یعقوب کا۔ اب آل یعقوب کی وراثت کیا تھی؟ آل یعقوب کی وراثت وہ نبوت تھی جو آپ کے پاس آئی تھی۔ آل یعقوب کی وراثت کیا تھی؟ وہ کتابیں تھیں جو کہ توریت تھی، جس توریت کا علم جو ہے وہ آگے جو ہے وہ پہنچانا تھا، وہ اللہ کا پیغام آگے پہنچانا تھا۔ تو کہا کہ جو میرے رشتہ دار ہیں ان میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے جو اس منصب کو میرے بعد سنبھال سکے، جو اس سلسلے کو آگے بڑھا سکے۔ یہ مت سمجھا جائے
کہ ان کے مال کی، کیونکہ ساری عمر آپ کا پیشہ بڑھئی کا پیشہ تھا، ساری عمر آپ بڑھئی کا کام کر کے اپنا پیٹ جو ہے وہ پالتے رہے، تو وراثت، اور ویسے بھی نبیوں کا جو ورثہ ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اثاثہ ہوتا ہے، وہ وصیت میں وہ ورثہ کا حق نہیں ہوتا، وہ صدقہ کیا جاتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء کرام کا جو ورثہ ہوتا ہے وہ صدقہ خیرات ہوتا ہے، وہ اس میں جو ہے وہ کسی کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ انبیاء کا اثاثہ کیا ہوتا ہے، وراثت کیا ہوتی ہے؟ انبیاء کی وراثت نبوت ہوتی ہے، وہ علم ہوتا ہے جو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور اس کو ماننے والے ہی جو ہے وہ اس کے وارث ہوتے ہیں کہ اس علم کو پکڑیں اور اس علم کو پکڑ کے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بانٹیں۔ تو وہی ڈر تھا کہ میرے پیچھے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کام کو، جو اس سیٹ کو سنبھال سکے، جو میرا بھی وارث ہو جائے، میرا بھی آگے سے نام لیوا ہو جائے، اسی سلسلے کو آگے بڑھائے، اور وہ وارث ہو آل یعقوب کا، وہ جو وہ نبیوں کی میراث چلی آ رہی ہے، اس میراث کو جو ہے وہ لے کے آگے چلے۔ تو اس کے لیے، اور پھر بات یہ ہے کہ یا اللہ بیوی بھی میری بانجھ ہے تو اپنے ہاں سے دے دے، تو مجھے کوئی ایسا وارث دے، مجھے بھی اور جو وارث والے یعقوب کا، وَاجْعَلْهُ لَهَا رَبِّ رَضِيًّا، اور وہ ہو بھی ایسا کہ جس سے تو راضی رہے، ایسا نہ ہو کہ جس سے تو ناراض ہو جائے، نہیں، وہ جس سے تو راضی ہو، جو تیرا پسندیدہ ہو، ایسا وارث مجھے عطا کر دے۔ یہ ہے وہ اپنے بندے کی جو ہے وہ بندے کے اوپر ہوئی ہوئی رحمت، جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ جب یہ دعا کی، پیغام آیا، یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک، ہم تجھے خوشخبری سناتے ہیں، بے شک ہم بشارت دیتے ہیں، بے غلام اسمہ یحییٰ، ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اب ایک خوشخبری سنائے گی فوراً، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس جیسا اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، اس کا کوئی ہم نام نہیں تھا، ہم صفت نہیں تھا کوئی بھی۔ یحییٰ کے نام کے بارے میں کہا گیا، یحییٰ کا مطلب ہوتا ہے تا دیر زندہ رہنے والا، یحییٰ جو بہت زیادہ دیر زندہ رہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا، نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا اس کا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلا اس جیسا کوئی نہیں بنا، اس کا ہم صفت کوئی نہیں بنایا۔ یا اس کا مراد یہ بھی ہے کہ اس نام جیسا جو ہے وہ یہ نام کسی اور کا نہیں ہے پہلے۔ یہ بتانے کے بعد جب یہ خوشخبری سنا دی گئی تو فوراً کہا، اب یہ نہیں کہ اللہ کی حکمت پہ، اللہ کی جو ہے وہ فرمودات کے اوپر اعتبار نہیں تھا، جب بندے کو اتنی بڑی خوشخبری سنائی جائے تو بندہ تھوڑا سا خریدتا ہے اپنی خوشی کو بڑھانے کے لیے، اپنے دل کی سیٹسفیکشن کے لیے۔ قالا، کہا، ربی، ہے میرے پروردگار، انا یکون لی غلام، میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی، وکانت امراتی عاقرہ، جبکہ میری بیوی تو جو ہے وہ بانجھ ہے، وقد بلغت، اور بلا شبہ میں پہنچ چکا ہوں، من الکبر عتیہ، میں تو اپنے بڑھاپے کی انتہا تک پہنچ چکا ہوں۔ انتہا تک پہنچ جانا، اب ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی ہیں، بسیدہ ہو گئی ہیں، جسم میں جان نہیں ہے، یہ میرے بیٹا کیسے ہوگا؟ کالا، فرمایا، کذالک، اسی طرح ہی۔ کس طرح؟ کالا ربک، کہا تیرے پروردگار نے، ہوا علی ہین، ہین کس سے ہے؟ ہون سے، جس کا معنی ہوتا ہے آسان ہو جانا کسی چیز کا۔ تیرا پروردگار کہتا ہے میرے لیے بڑا آسان ہے۔ اور یہ کہا تھا کذالک، کس طرح؟ اس طرح، وقد خلقت من قبل ولم تک شیئا، اس سے پہلے تجھے بھی تو پیدا کیا تھا، تو اس سے پہلے کیا تھا؟ جب تجھے پیدا کر دیا تو اسی طرح جو ہے اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اب دیکھیے پیدائش کی کچھ ہی صورتیں ہیں، ایک تو پہلی سب سے جو ہمیں صورت نظر آتی ہے وہ صورت یہی ہے، ماں باپ کے، میاں بیوی کے، مرد عورت کے ملاپ سے جو ہے وہ اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب اس سے ہٹ کے کچھ چیز ہوگی تو چیز جو ہے وہ چمبے والی تو ہوگی۔ اب اگر بیوی بانجھ ہوگی اور اولاد ہوگی تو بندہ ایک دفعہ تو تھوڑا سا ہوگا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو جب یہ سوال کیا تو اللہ تبارک نے کہا ایسے ہی جیسے تو کچھ نہیں تھا۔ اب جب تو کچھ نہیں تھا سے مراد یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہے، ہم یہ بھی لے سکتے ہیں یہاں سے مراد آدم علیہ السلام ہے کہ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ نے مٹی کا پتلا بنا کے اس میں اپنی روح پھونکی اور اس کو جو ہے وہ بنا دیا۔ تو جب کچھ نہیں تھا، وقد خلقتک، اور بلا شبہ پیدا کیا ہم نے تجھے، من قبل، اس سے پہلے، ولم تک شیئا، اور تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب تو کچھ نہیں تھا تو اسی طرح میرے لیے تجھے جب میں نے بنا لیا تو وہ بھی بنانا میرے لیے آسان ہے۔ اچھا، پھر تھوڑا سا دل اور جو ہے وہ آیا، کالا، کہا، رب اجعل لی آیات، اللہ پھر کوئی نشانی دکھا دے، اے میرے پروردگار مجھے کوئی نشانی دے دے، کوئی نشانی دکھا دے، تاکہ اب دل کو تسلی دے، اپنے آپ کو جو دے کے اللہ سے جو اب وہ خوشی جو ہے وہ چھپائے نہیں چھپ رہی۔ تو جب سے وہ سوال جو ہے وہ اللہ میاں سے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کالا، کہا، آیاتوں کا، نشانی تمہاری ہوگی، اللہ، یہ کہ نہیں تو کلم الناس، تم لوگوں سے بات کر سکے گا، ثلاث لیال سویہ، جب تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح ہے، تندرست ہے، لیکن تو 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، یہی نشانی تمہاری ہوگی۔
اب یہ نشانی جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ فخرج علی قومہ، بولنا بند ہو گیا 3 دن کے لیے۔ جب نکلے اپنی قوم کی طرف من المحراب، اس محراب میں سے، فاوحی علیہم، تو ان لوگوں کی طرف اشارے سے کہا۔ وحی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اشارہ، خفیہ اشارہ۔ اب وحی سے مراد یہ وحی نبیوں کو بھی ہو جاتی ہے، یہ جو ہم جس کو الہام ٹائپ کہتے ہیں، جیسے اللہ نے مکھی کے وحی کی کہ اپنا گھر بناؤ۔ اللہ نے جو ہے وہ مریم علیہ السلام کو جب اس نے آگے ان سے پوچھا کہ تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، تو اللہ نے بات ڈال دی۔ کس نے بات ڈال دی تھی؟ ام موسیٰ میں، ام موسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ کس نے بات ڈال دی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی ماں۔ تو یہ وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اسی فرعون کے گھر میں پل کے پیدا ہوئے تھے، اور جب صندوق جو ہے وہ دریا میں بہایا تھا تو کس نے کہا تھا؟ اللہ نے وہ خیال ڈالا تھا۔ یہی ہوتا ہے جو خفیہ اشارہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ نکلے اپنی طرف سے اور کہا، فاوحی علیہم، نکلے اور اشارہ کیا، وحی کی ان کی طرف، بتایا ان کو، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ اب تسبیح کرو، پاکی بیان کرو اپنے پروردگار کی صبح اور شام، کہ اللہ کی پاکی جو ہے وہ بیان کرتے رہو۔ اب یہاں تک یہ ہوا۔ اس کے بعد حاملہ ہوئیں آپ کی زوجہ محترمہ، اور پھر یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یحییٰ علیہ السلام یہ ایج فیلو ہیں حضرت زکریا علیہ السلام سے۔ اگلی آیت کریمہ میں یحییٰ علیہ السلام کا مختصراً تعارف جو ہے وہ کرایا جا رہا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام آپ سے چند ہی ماہ جو ہے وہ بڑے تھے، اور جب تک یحییٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات بھی آگے بتا دی ہیں، جب تک یحییٰ علیہ السلام رہے تب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی غضن نہیں پہنچی۔ آپ نڈر، بے باک، گناہوں سے دور رہنے والے اور انتہائی فرما بردار اللہ کے پسندیدہ تھے۔ یحییٰ، یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوۃ، پکڑ لے کتاب کو پوری قوت کے ساتھ۔ کون سی کتاب تھی اس وقت؟ توریت تھی۔ اس توریت کو پوری قوت کے ساتھ پکڑ لو۔ اور کہا جاتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام نے غالباً چھوٹی عمر میں 3 سال میں یا 2 سال میں جو ہے وہ اس کو اوپر عبور حاصل کر لیا تھا، اور اسی کی تبلیغ کر رہے تھے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کہیں گزرتے اور بچے کھیل رہے ہوتے اور آپ کو کھیلنے کی جو ہے وہ دعوت دیتے، تو آپ کہتے میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یعنی کہ ان وہ ساری عمر آپ کی تابعداری میں۔ ایک تو ہوتا ہے گناہ کرنا، یحییٰ علیہ السلام سے تو کہیں گناہ کا قصد بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ارادہ ہی کیا ہوا ہو۔ یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب، پکڑ لو اس کتاب کو، بقوۃ، پوری قوت کے ساتھ۔ ہمیں بھی تو یہی کہا گیا قرآن پکڑ لو، ہم نے پکڑا ہے قرآن، ہمیں بھی تو یہی کہا گیا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، ہمیں بھی تو وہی رسی پکڑنے کو کہا گیا ہے۔ وہ رسی کون سی ہے؟ یہی قرآن رسی ہے ہمارے پاس۔ ہم نے قرآن سے کام اور لینے شروع کر دیے سوائے اصال ثواب یا حصول ثواب کے علاوہ۔ بس یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب، پکڑ لو اس کتاب کو، بقوۃ، پوری قوت کے ساتھ، وآتیناہ الحکم صبیّا، اور ہم نے اس کو بچپن میں ہی حکمت عطا کر دی تھی۔ صبیّا سبون سے جس کا معنی ہوتا ہے نومر، بچپن میں ہی۔ وحنانا من لدنا، اور اپنی طرف سے شفقت فرمائی تھی، مہربانی کی تھی اس کے اوپر۔ حنان ایسی محبت کو کہتے ہیں جو ایک ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے، تو ایسی ہی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے ہاتھ سے دی تھی۔ وزکاتا، اور اس کو پاکیزہ رکھا تھا، عورتوں کی طرف جانے والے نہیں تھے، عورتوں سے رغبت رکھنے والے نہیں تھے، گناہوں کا قصد کرنے والے نہیں تھے۔ وکانا تقیہ، اور بہت ہی جو ہے متقی پرہیزگار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے خوف سے اتنا روتے کہ آپ کی آنکھوں کے گرد جو ہے وہ یہاں پہ نشان پڑ جاتے رخساروں کے اوپر رونے کی وجہ سے۔ اتنے متقی تھے، اللہ کا ڈر رکھنے والے تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، اور احسان کرنے والے تھے، نیکی کرنے والے تھے اپنے والدین کے اوپر۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور سرکشی اور نافرمانی کرنے والے نہیں تھے۔ یہ ہے وہ رحمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پہ کی تھی زکریا کے اوپر، کہ یہ رحمتیں ہیں، یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اس کو رحمت کی تھی۔ اس کا تذکرہ بھی ان مشرکین مکہ کو کر کے سنا دو، ان عیسائیوں کو کر کے سنا دو، کہ جو اللہ کا پسندیدہ ہوگا، جو اللہ کا بندہ بن جائے گا، اللہ اس طرح کی مہربانیاں، اللہ ان کے احسانات، انعامات اس کے اوپر کرتا رہے گا۔ اور پھر کہا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور سلامتی ہے اس پر، یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوا، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ مرے گا، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ دیکھیے یہ 3 دن ہی ہوتے ہیں گھبراہٹ کے۔ جس دن انسان پیدا ہوتا ہے، ایک نئی دنیا میں جنم لیتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، شور ہوا کرتا، روتا ہوا جو ہے وہ اس دنیا میں آتا ہے، اور اس کے بعد جس وقت جو ہے وہ اس دنیا سے جاتا ہے،
اس وقت نئی مخلوقات سے، نئے لوگوں سے، نئی جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ مخلوقات سے سامنا ہوتا ہے اس کا، اور اس وقت بھی گھبراہٹ کا عالم ہوتا ہے کہ ملک الموت کیسا ہوگا، جو منکر نکیر ہے وہ کون سے سوال پوچھیں گے، کس طرح کا ہوگا، کیا حال ہوگا۔ اور تیسرا وہ مقام ہوگا جس دن اٹھایا جائے گا اور پھر سارے ایک اصدام، ایک ہجوم کی شکل میں جو ہے وہ میدان محشر کی طرف جو ہے وہ بھاگ چڑھیں گے۔ تو یہ تینوں دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پہ سلامتی بھیجی۔ تو فرمایا ایک دفعہ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے درمیان میں مکالمہ ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے حق میں استغفار کیجیے۔ انہوں نے کہا آپ اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے تو مجھے جو ہے وہ بنایا گیا تھا، تو آپ پہ تو ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو اپنے لیے اپنی سلامتی کی دعا کرتا ہوں، جبکہ آپ پہ اللہ نے 3 دفعہ سلامتی بھیجی ہے۔ تو یہ وہ سلامتی ہے، یہ وہ رحمت ہے جس کا تذکرہ کہا کہ ذکر و رحمت رب کا، ذکر کیجئے، بیان کیجئے اپنے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی، اور پھر جو رحمت ہے اسی رحمت سے لوگوں کو کہو کہ اس سے سبق سیکھیں۔ جو قصص الانبیاء، جو مثالیں ہمیں دی جاتی ہیں وہ ہمیں سبق سیکھنے کے لیے دی جاتی ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ایک رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، اس وقت کی جس وقت جو ہے وہ ان کو خواب و خیال میں، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بس اللہ سے چپکے چپکے مانگا کرو، اللہ تمہاری سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بندوں میں بندے کا خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، اور اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو ہمیشہ، اور اللہ تیرا گمان کبھی جو ہے ٹوٹنے نہیں دے گا۔ یہ وہ رحمت ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اب ایک سوال اور مختصراً میں کرتا چلوں، اس کا بیان کرتا چلوں کہ سورہ مریم ہے، یہ یہاں پہ یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ پہلے کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک ان کو نشانی دکھائی گئی کہ اللہ اس بڑھاپے کی عمر میں بیوی بانجھ ہونے کے باوجود اولاد دے سکتا ہے۔ وہ جب دے سکتا ہے تو وہ بن باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ایک شکل تو یہاں پہ یہ تھی کہ ماں باپ ہیں، لیکن وہ ماں باپ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے ملاپ سے اولاد ہو سکے۔ اللہ نے اولاد دے کے معجزہ کر دیا، ماں باپ ہیں، اولاد ہو گئی۔ اب ایک ہے کہ جہاں پہ باپ نہیں ہے، اگلا واقعہ وہ پیش آنے والا تھا، تو اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ ان کو دے سکتا ہے، تو اسی طرح اللہ بن باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ دیکھیے 4 ہی صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مرد عورت کے ملاپ سے، جو عام ایک ہمارے سامنے ہے۔ دوسری صورت جو اللہ نے بن باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا۔ تیسری صورت جب دونوں میں سے کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھا دیا۔ چوتھی صورت مرد سے عورت کو پیدا کر کے دکھا دیا اللہ نے، اما ہوا کو جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ تو یہ 4 ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، 4 پروبیبلٹیز ہیں، وہ 4 پروبیبلٹیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے جو ہے وہ کھول کے رکھ دی ہیں۔ یہ تمہید اس لیے باندھی گئی، یہ زکریا علیہ السلام کا یحییٰ کا قصہ اس لیے بیان کیا گیا تاکہ اگر لوگوں کم از کم بات کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اس زکریا علیہ السلام کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا، کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، اس بڑھاپے میں بانجھ بیوی کے ساتھ اولاد ہو گئی، تو پھر مریم علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ تہمتیں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ کیوں عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں؟ تو اگر کرنی تھی تو اس وقت کیوں نہیں کی گئی جس وقت یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے، یا یحییٰ علیہ السلام کی بیوی جو ہے ماں جو ہے وہ حاملہ ہوئی تھی؟ تو لوگوں، اللہ کی رحمت ہے جس پہ چاہے برس جائے، جس طرح چاہے برس جائے۔ تو یہ ہے وہ رحمت جس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ سے مانگا کریں، اللہ ہی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا کریں، اسی کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ کل اس کا بقیہ حصہ جو ہماری ریویژن کلاس ہے وہ کل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔
الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین، جزاک اللہ خیر۔